رب ذوالجلال قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. لیکن مومن بے قرار ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب مدد آئے گی نہیں. کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، مشکلوں سے گزارے جاؤ گے. ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئیں ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، ہلا دیے گئے تھے. یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اے اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں. لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 نہتے لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں، پیروں میں آبلے پڑے ہیں، نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، نہ تیروں میں ترکش ہے نہ گھوڑے سواری کے ہیں، کچھ نہ ہو کر یہ کیسے صحابہ چل پڑے. آج بھی میں مدینے جا کر دیکھتا ہوں اے سی بس میں بیٹھ کر کے بدر کے میدان تک جانے میں ہا ہو کرتے رہتے ہیں لوگ. میرے عزیزوں، ان صحابہ کی عظمتوں پر قربان، اس زمانے میں نہ روڈ ہے نہ راستہ ہے نہ چھاؤں لینے کے لیے کوئی مکان ہے، لیکن چلے جا رہے میرے مصطفیٰ کے پیچھے صرف اس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اور رسول کی حمایت میں لگنا ہے، اور پیروں میں ان کے چپل نہیں ہے. اور آج اگر آپ عرب کی سرزمین پر تپتے ہوئے صحرا میں ایک منٹ کے لیے میں کہتا ہوں ننگے پیر کھڑے ہو جاؤ، پھر بتانا تمہارے تلوے نہ جلے تو مجھ سے کہنا تلوے جل جائیں گے. 160 کلومیٹر کا سفر وہ صحابہ پیدل چل کر کے گئے. جب بدر کی وادی میں پہنچے ان کے پاس کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاس جو تلواریں تھی اس سے سبزی بھی نہیں کٹتی تھی، کند تھی، مڑی ہوئی تھی، زنگ لگا ہوا تھا، لیکن توکل اللہ کی ذات پر تھا. صحابہ میں کچھ وہ ہے حضرت عکاشہ، وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں تو کھجور کے تنے کی لکڑی لے آیا تھا جنگ میں اترنے کے لیے. جہاں تلواریں سنسنا رہی ہوں وہاں ایک صحابی کھجور کا سوکھا ہوا تنا لے کر کے آئے. یہ توکل بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے.